اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقين أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 99، 100 اور 101، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے. تفسیر ترتیبی قرآن، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے 100 آیتیں جو ہیں انشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں، اور آپ انشاءاللہ مومنین کی وساطت سے اور آپ مومنین کے حضور سے یہ مرحلہ جو ہے آگے چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو خداوند متعال آپ کی سماعت اور آپ کے تشریف آوری کا اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یقیناً اور یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، الیکا اے رسول آپ کی طرف، آیات بینات، ایسی آیتیں، یعنی قرآن کی ایسی آیتیں کہ جو بینات ہیں، جو روشن ہے، جو واضح ہے، جہاں پہ ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا مبہم یا ابہام نہیں ہے، وہاں پر پیچیدگی نہیں ہے. ایسی آیتیں جو آسان ہیں سمجھنے کے لیے. کیوں کہنا پڑا یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے. وہ شان نزول بھی یہودی علماء کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی کون ہے؟ ابن سوریہ، جن کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض ہوا کہ علماء یہود میں سے ایک یہودی عالم دین اپنے وفد کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہے. پچھلی 3 آیتوں میں اس شان نزول کو، جو ایک اور شان نزول ہے جہاں پہ اس علماء نے اپنے وفد کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے. سوالات سمجھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ سوالات صرف اس لیے کہ بہانہ تلاش کیا جائے اور انکار کتاب اور انکار رسول کیا جائے. مختلف سوالات کیے. ان سوالات میں سے آخری سوال مدینے میں رسول خدا سے کیا کہا؟ اے رسول، ہم آپ کی نبوت کو قبول کریں گے، شرط یہ کہ آپ سارے سوالوں کا جواب دیں. سارے سوالوں کا جواب بھی انہوں نے تائید بھی کی، لیکن آخری سوال کیونکہ بہانے کی تلاش میں کہا کہ آپ کے اوپر جو فرشتہ نازل ہونے والے کون ہیں، وہ فرشتہ اس کا نام بتائیں. تو رسول خدا نے فرمایا وہ جبرائیل ہے یا جبریل ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر جبریل اللہ اور آپ کے درمیان میں واسطہ ہے تو ہم اس جبریل کو بھی ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس دشمنی میں ہم آپ کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ جو کتاب لا رہا ہے یہ فرشتہ، یہ آیتیں لا رہا ہے، اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے. بہانہ پیش کیا اور انکار کر دیا. یہی ابن سوریہ کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کتاب خدا کی طرف سے آ رہی ہے، یہ آیتیں جو آ رہی ہیں، یہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، پیچیدہ ہے. جتنا ہم ذہن دوڑاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں وہ آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لہٰذا ہماری اپنی سمجھ میں نہ آنا دلیل ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، آنے والے آیتیں حق نہیں ہیں. خداوند متعال نے جبرائیل کو نازل کیا اور یہ آیات نازل کی. یہ آیات، یہ 3 آیتیں کہ یقیناً ہم نے رسول آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا ہے، ان کی آیتیں بینات ہیں، روشن ہیں، یہ واضح ہیں، یہ آشکار ہیں، یہ کسی قسم کا ابہام اس میں پایا نہیں جاتا. 2 چیزوں کی ضرورت ہے صرف، انسان کے اندر سمجھنے کی طاقت ہو، سمجھدار ہو انسان، اور سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہو. یہ 2 چیزیں چاہیے.
ٹھیک ہے. حق کے لیے دو چیزیں چاہیے، عقل کام کر رہی ہو، شعور اس کے اندر ہو، اور یہ کچھ بننا چاہتا ہو، آگے بڑھنا چاہتا ہو اس شعور کی بنیاد پر، اس عقل کی بنیاد پر. عقل کس کے لیے؟ ترقی کے لیے نا. خدا نے عقل و شعور دیا، سمجھ کس لیے دیے؟ تاکہ یہ ترقی کرے، آگے بڑھے، علمی ترقی، اخلاقی ترقی، انسانی ترقی، اپنے کردار میں ترقی، اپنے سوچ میں ترقی، اپنے فکر میں ترقی. یہ شخص انقلابی بن جائے، یعنی انقلابی یعنی اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے، ہمیشہ تبدیلی کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اس بدلنے کے لیے ہمیشہ اپنے لیے اپنے بارے میں سوچے، وہ کر کیا رہا ہے، اس نے ابھی تک کیا کیا ہے، وہ کس اس پٹری پر ہے، کس راہ پہ ہے، آیا صحیح رہا ہے، صحیح راستہ ہے، آیا وہ اس راستے میں محکم ہے، مستحکم ہے، آیا اس کا ایمان ابھی تک مضبوط ہے یا ایمان متزلزل ہے، آیا شیطان اس کے اوپر ہمراہ آور ہو رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا میں شیطان کو شکست دے رہا ہوں. یہ سوچ ہے. یہ انسان ہمیشہ اس سوچ میں رہے، فکر میں رہے، محاسبے میں رہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچتا رہے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں سوچتا رہے، اور اس کے بعد نتیجے میں پہنچے. اور اگر وہ نہیں پہنچے اپنے مقصد کی طرف اور پیچھے ہے تو اپنے اندر انقلاب لے کے آئے، تبدیل کرے اپنے آپ کو. سوچ انسان کے اندر تبدیلی کے لیے ہے، فکر تبدیلی کے لیے. اس لیے ایک لمحے کی فکر 60-70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال اور 70 سال کی اس عمر سے بہتر ہے جس میں فکر اس نے استعمال نہیں کیا. ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی، ایک منٹ کی فکر، سوچ جو انسان کو بدل دے، اس 70 سال کی اس کی لمبی عمر سے بہتر ہے جس میں اس نے سوچا بھی نہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچا، اپنے کردار کے بارے میں نہیں سوچا، کرتا رہا، کام کرتا رہا، کچھ بھی ہو جائے، کہاں بھی پہنچ جائے، شیطان کچھ بھی کر لے، شیطان اس کو پھنسا لے، وہ حرام خوری کرے، وہ سود خوری کرے، وہ نمازیں اپنی قضا کرے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہوا نظر آئے، اللہ کو ناراض کرتا ہوا نظر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی تبدیلی نہ ہونا اس فکر کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. کس کے بارے میں فکر کرنا؟ آیات الہی کے بارے میں فکر کرنی ہے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں فکر کرنی ہے. اللہ کی نشانیاں جو باہر ہیں، عالم میں ہیں، عالم میں، کائنات میں ہے، اللہ کی نشانیاں. قرآنی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، خداوند متعال کے علمی نشانی ہے، اور پروردگار عالم کی پالیسی نشانی، حکمت کی نشانی، قانون کی نشانی، رول آف اللہ. ہاں اللہ کیا چاہتا ہے آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآنی آیات سے پتہ چلے گا آپ کو اللہ کیا چاہتا ہے. اور اللہ نے کیا کیا نشانیاں کائنات میں رکھی ہیں وہ بھی کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن. اسی قرآن کے بارے میں ابن سوریہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے مبہم ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لہٰذا یہ حق نہیں ہے. خدا نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، حق ہے، بینات میں سے ہے، آشکار ہے، مبہم نہیں ہے، واضح ہے، ہر ایک کے لیے واضح ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے، حوض علمیہ میں جانا پڑے گا. اگر حوض علمیہ میں جانا پڑے اور اس کے بغیر قرآن میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ سب کو حوض علمیہ میں جانا چاہیے، مدرسوں میں پڑھنا چاہیے. جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے کیا حکم دیا؟ کچھ افراد عالم بننے کے لیے حوضے میں جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، پلٹ کے آنے کے بعد سمجھائیں لوگوں کو. کیا سمجھائیں؟ قرآن. واپس آئیں اور قرآن سمجھائیں، دین سمجھائیں. باقی کیا کرے؟ باقیوں کو حوض علمیہ کا دین نہیں سمجھانا، یہی قرآن سمجھانا، یہی آیتیں سمجھانی ہیں، یہی آیتیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات. یہ روشن واضح آیات بتانا ہے، تلاوت کرنا ہے، بتانا ہے، الفاظ کا معنی بیان کرنا ہے، الفاظ اور آیات میں آپس میں جو ارتباط ہے وہ بیان کرنا ہے، خدا کیا فرما رہا ہے یہ بیان کرنا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ سیرت یہودی ہے، ابن سوریہ کی سیرت ہے، اس کا سوچ ہے کہ جس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے پلے، ہمارے اس سمجھ سے بالا تر ہے، لہٰذا ہم نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا ہم قبول بھی نہیں کرتے. قرآن مجید ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے، البتہ اپنی اپنی قابلیت کے مطابق ہے. لہٰذا ہم آیت اللہ سبحانی جیسے اور آیت اللہ جوادی عاملی اور آیت اللہ محمد حسین بہشتی جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن ہم ایک عام شخص قرآنی تو بن سکتے ہیں نا. قرآن اس سمندر کی طرح ہے، اس سمندر کی طرح ہے کہ جو انسانوں کو اپنے طرف جذب کرتا ہے. وہ سمندر، آپ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہو، سمندر کی جو
نیلا پن ہے سمندر کا جو منظر ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے نہیں کھینچتا، دریا سے بھی زیادہ، نہر سے بھی زیادہ اس میں جذابیت پائی جاتی ہے۔ اگر انسان گزرے اور دیکھے سامنے سمندر ہے، اس کی رنگینی، اس کے نیلا پن، اس کے ہوائیں، اس کا جو ساحل ہے، وہاں ساحل پہ موجیں، یہ انسان کو اپنے طرف جذب کرتا ہے، سمندر کی طرف انسان جذب ہوتا ہے۔ لیکن انسان مختلف مقاصد لے کر اس سمندر کی طرف جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہاں جاتے ہیں، بہت خوبصورت منظر ہے، جاتے ہیں وہاں پہ ہوا خوری کرتے ہیں، اس موجوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کی زبان پہ ماشاءاللہ جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ جاری ہوتا ہے، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں منظر کشی، دیکھنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنے پاؤں اس پانی میں مس کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں پانی کیسا ہے، پانی کے ساتھ مس کرنے سے اپنے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں اس میں، تو لیکن راڈ لے کے جاتے ہیں، جا کے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے تھوڑا اس کے آگے جانا، کشتی میں سوار ہو کے آگے اس کے درمیان میں جائیں گے، اس کے آگے اور آگے جا کر لہروں کی طرف جائیں گے، لہروں کا معائنہ کریں گے، اس کے منظر کو دیکھیں گے۔ بعض لوگ اور آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ساحل پہ نہیں رہنا اور ساحل کے اوپر بھی نہیں رہنا، اس کے پانی کے اوپر نہیں رہنا، ہم نے اندر جانا ہے، اندر کی دنیا بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ماسک پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں سمندر کے نیچے، جا کر وہ صرف سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، کیسی مچھلی ہیں، کیسے حیوانات ہیں، کیسی دنیا ہے پانی کے اندر، سمندر کے اندر۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں اندر جانا ہے، کچھ لے کے آنا ہے، ہاں اندر جانے موتیاں، اندر آنے جواہر، اندر ہے سونا، اندر ہے بہت سے قیمتی چیزیں، اندر جانا کشف کرنا ہے، اندر جانا تحقیق کرنا ہے، اندر جانا دنیا کو بتانا ہے کہ اندر پانی کے کیا کیا خدا کی نشانیاں پائی جاتی ہے، اور خدا کتنا قدرت مند ہے، کتنا خدا۔ ابھی تک آپ دیکھیں سمندر، آپ کو پتہ ہے نا دنیا کا 4/4 میں سے 3/4 پانی ہے، 1% یعنی 3 میں سے 1 جو ہے وہ خشکی ہے، اس خشکی میں سے 1 پاکستان ہے، اس پاکستان میں سے 1 لاہور ہے، اور لاہور میں سے 1 شادمان ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی کائنات کتنی بڑی ہے، اس بڑی کائنات میں سے خشکی کتنی ہے، 3 گنا جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی میں سے ابھی تک جو کشف ہوا ہے، جو تحقیق وہ صرف 5% ہے، 100 میں سے سمندر کے پانی میں ابھی تک جو سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں اور کشف کیا ہے، جس حصے کو کشف کیا وہ 5% ہے، 95% ابھی کشف نہیں کر سکے، وہاں پہنچ ہی نہیں سکے۔ کتنی بڑی کائنات ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ جاتے ہیں اندر تحقیق کرنے کے لیے، خدا کے قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے، اور اندر سے قیمتی اشیاء کو نکالنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے اندر کیا قیمت ہے، جن کو قیمت کا نہیں پتہ وہ صرف اوپر ہے، اپنے استعداد کے لحاظ سے وہ سمندر کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پانی کا سمندر نہیں ہے، قرآن اسرار کا سمندر ہے، قرآن خدائی معرفتوں کا سمندر ہے، معارف کا سمندر ہے، حق کا سمندر ہے، حقیقت سمجھنے کے لیے ہے، یہ قرآن ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ جو جتنی بھی اقسام لوگوں کی بیان کیے جو آتے ہیں، اسی طرح انسان قرآن کی طرف آ سکتا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پرنٹ اچھی ہے، ہاں یہاں تک کیا بات ہے، غلاف میں رکھا اور تاخچے پہ رکھ دیا۔ بعض لوگ قرآن کا استقبال ایسے کرتے ہیں، بعض لوگ کھولتے ہیں، کھول کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تھوڑا سا، جس طرح وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے اور لہروں کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اس کشتی کی طرح آتا ہے اور آیات سے آیات کی طرف، صورتوں سے صورتوں کی طرف سفر کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کیا ہے اس کے اندر، عربی پڑھتا ہے، بعض ترجمے بھی وہ پڑھتے ہیں، خوب یہ اچھا ہے، یہ تو اچھا عمل ہے۔ جس نے قرآن دیکھا اور کہا سبحان اللہ، یہ تو اچھی چیز ہے، کہ جنہوں نے اصل قرآن نہیں دیکھا ان سے تو اچھا ہے نا یہ، اور جنہوں نے آیا اور سفر کیا، اس قرآن کے اندر سفر کیا، ایک آیت سے اگلی آیت، اگلی سے اگلی آیت، اس کے اگلی آیت، صورتوں سے اگلی سورہ کی طرف، اس کے بعد پورے قرآن کی ایک علمی سیر کی اور معرفتی سیر کی، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لہٰذا بینات ہے، اس لیے فرمایا کہ بینات ہے اور روشن ہے، واضح ہے، ایک بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، ترجمے سے کچھ سمجھ سکتا ہے، قرآن سلیس ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہاں سورہ قمر، خداوند متعال نے خود فرمایا، یہ جو ابن سوریہ کہہ رہے ہیں نا ہماری سمجھ میں یہ قرآن نہیں آ رہا، قرآن نے فرمایا، خداوند متعال نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا،
نصیحت چاہنے والوں کے لیے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو نہ سمجھنا چاہیں ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، ان کے لیے تو رسول بھی جو ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوئے۔ رسول اللہ ابو لہب و ابو سفیان کو نہیں سمجھا سکے، امام حسین یزید و شمرو ان کو نہیں سمجھا سکے، اتنے خطبے دیے نہیں سمجھا سکے۔ امیر المومنین کا پورا نہج البلاغہ خطبوں سے اور کلمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن نہیں سمجھا سکے۔ کیوں نہیں سمجھا سکے؟ اس لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دو شرطیں ہیں، سمجھدار ہو اور سمجھنا چاہتا ہو، یہ دونوں ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دین شناس بننا چاہتے ہیں تو آیا ہمارے اندر سمجھ ہے؟ الحمدللہ سمجھ ہے، عقل و شعور ہے، سب کچھ ہے، نعمت الہی ہے۔ سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے؟ نہیں سمجھنا چاہتے، کافی ہے تلاوت ہو جائے، کافی ہے، ثواب تو ملے گا نا ہمیں؟ نہیں، کافی نہیں۔ اگر آپ کے اندر میرے اندر سمجھ ہے تو سمجھ یعنی سمجھنا ہے، سمجھ ہے یعنی سمجھنا ہے، یعنی لینا ہے اس سے پیغام لینا ہے، اپنے لیے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے سمجھنا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ابن سوریہ اور اس جیسے لوگ کون ہیں کہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ جب سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو ان کے لیے قرآن کی ہر آیت مشکل ہے۔ خدا بند متعال نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جو کچھ آیتیں آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ بینات ہیں، روشن ہے، واضح ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ہاں کون نہیں سمجھنا چاہتا؟ فاسق نہیں سمجھنا چاہتے، فاسق نہیں سمجھنا چاہتے۔ فاسق یعنی کہ جو گناہوں سے آلودہ ہے، جن کا دل تاریک ہو چکا ہے، جن کا یہ دل کا ظرف قرآن کے لیے آمادہ نہیں ہے، نجس ہے، دل نجس ہے، دل میں غلط سوچ ہے، ذہن میں غلط اہداف ہیں۔ یہ شخص ہوا کہ جس کے لیے قرآن جذاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اور چیزیں جذاب ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے لیے اور مادی چیزیں جذاب ہوں، پیسے جذاب ہوں، عورت جذاب ہو، حسن مجازی جذاب ہو، آپ کے لیے باہر کی دنیا آپ کے لیے جذاب ہو، آپ کے لیے کوٹھی اور آپ کے لیے بہترین کاریں جذاب ہو، آپ ان کی طرف جذب ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے پھر قرآن جذاب نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ہدایت اور ضلالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کرتا ہے اس راستے کی کہ جو اقوم ہے، جو محکم ہے، جو مستحکم ہے، مضبوط راستہ۔ مضبوط راستہ چاہیے نا، یہ جو فاسق ہیں یہ مضبوط راستے پہ نہیں ہے، کچے راستوں پر ہے، گلی کوچوں میں ہے۔ مضبوط راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ قرآن نے جس راستے کی طرف ہمیں لے کے جانا ہے وہ کیا ہے؟ اقوم ہے، وہ مضبوط ہے، وہ مستحکم ہے، وہ آسان ہے، وہ سلیس ہے، وہ سمجھنے والا راستہ ہے، سمجھ میں آنے والا راستہ ہے۔ اقوم، اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اس اقوم راستے کی طرف ہمیں لے کے جا۔ یہ جو راستہ ہے نا، راستے سے مراد یعنی زندگی ہے انسان کی، یعنی انسان نے جو زندگی گزارنا ہے وہ زندگی کیسی ہو، سیدھا ہو یا الٹا ہو، الٹی زندگی ہو۔ سیدھا سے مراد ہے اللہ کی طرف جا، بندگی کی طرف لے کے جا رہی ہو یہ زندگی ہے نہیں۔ آپ کو کون لے کے جائے گا اس راستے کی طرف؟ یہ جو سیدھا راستہ ہے، مستحکم راستہ ہے، اس کی طرف آپ کو کون لے کے جائے گا؟ قرآن نے لے کے جانا ہے، جس سے ہم دور ہیں، جس سے ہم دور ہیں اسی نے آپ اور مجھے اس راستے پہ لے کے جانا ہے جو راستہ مستحکم ہے۔ مستحکم سے مراد اس راستے پہ چلیں گے تو ہم خود مضبوط ہوں گے، اگر نہیں چلیں گے تو ہم کمزور رہ جائیں گے، ضعیف رہ جائیں گے۔ وہ انسان کا جو آتا ہے اور نکل جاتا ہے، آتا ہے اور گر جاتا ہے، آتا ہے اور اس راستے پہ پھسل جاتا ہے، کبھی ایمان تازہ، کبھی ایمان کمزور، کبھی یہ شخص یعنی اس کا ایمان متزلزل ہے، اس راستے پہ ابھی مضبوط نہیں ہوا، ٹکا نہیں ہے۔ وہ انسان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جو امتحان میں ہو کیسا وہ مضبوط ہے۔ آپ جا رہے ہیں باہر، نامحرم پہ نظر پڑے، ہاں وہاں سے پتہ چلے گا آپ مضبوط ہیں نہیں، اس راستے پہ، اس مضبوط راستے پہ ہیں یا نہیں پتہ چلے گا۔ آپ مفلس افلاس کا شکار ہو گئے، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، وہاں سے ایک بندہ رشوت دے رہا ہے لاکھوں میں، پتہ چلے گا یہاں پہ کہ آیا اس مضبوط راستے پر آپ مضبوط بنے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، پتہ چلے گا اس وقت۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا خاتون ہے نا، 4 بندے ہیں اس وقت جب کوئی بھی نہیں ہے، رسول اللہ، امیر المومنین علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ، ایک عورت ہے، 4 میں سے ایک عورت ہے۔ وہ عورت معصومہ نہیں ہے، عصمت نہیں ہے، عصمت کبریٰ پر فائز نہیں ہے، لیکن اتنا مضبوط ہیں، اس راستے پر ہیں کہ اپنا سب کچھ رسول اللہ کو دیتے ہیں، فدا کرتے ہیں سب کچھ، تاجرہ ہیں،
اپنی کمائی ہے، سب کچھ ہے. صفت قارونی ان کے اندر نہیں ہے ماشاءاللہ، صفت مصطفوی ان کے اندر ہے. ہاں صفت امام ان کے اندر ہے، صفت الہی ان کے اندر ہے. سب کچھ دیتے ہیں، سب کچھ دے کر کہتے ہیں آپ کو جو کچھ، میرا وجود بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیب ابی طالب میں بھوکھی رہتی ہیں. ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیاس ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 3 سال کا عرصہ محاصرہ، مشرکین نے محاصرہ کیا ہے. سارے رسول اللہ، حضرت فاطمہ زہرا، جناب خدیجہ کبریٰ، امیر المومنین، سارے اس محاصرے کے اندر ہے. باہر سے بائیکاٹ ہوا ہے، نہ تعلقات ہے، نہ کچھ دینے کے لیے، نہ کچھ کسی قسم کا کوئی، ہر مکمل 100% بائیکاٹ. وہاں پہ تشنگی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے. حضرت خدیجہ سلام علیہ نے نہیں فرمایا کہ میرا مال کہاں چلا گیا، میں تو بڑی عیش کرتی تھی، میرا تو سب کچھ تھا، اب مجھے کہاں پہنچا دیا یا رسول اللہ. نہیں، ایسے نہیں. اس کو کہتے ہیں مضبوط. یہ حضرت خدیجہ سلام علیہ کی سیرت ہے کہ جو اس راہ مستقیم پر، اقوم راستے پر گامزن ہے، اور اتنی مضبوط ہیں کہ پیاس نے آپ کو نہیں ہلایا، بھوک نے آپ کو منصرف نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھیں تشنگی، کربلا کی تشنگی، اس تشنگی کے عالم میں اس راہ مستقیم پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے کہا 72 میں سے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں چاہیے پانی، ہمیں جانے دیں اس لشکر کی طرف. وہاں پہ تو پانی بھی ہے، سب کچھ ہے. صبر کیا نا، صبر. یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ ڈٹنا کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سیرت محمد و آل محمد ہے، سیرت ائمہ اطہار ہے. لیکن نہ ڈٹنا کس کی سیرت ہے؟ بنی اسرائیل کی سیرت ہے. کمزور رہنا بنی اسرائیل کی سیرت ہے، ان کے علماء کی سیرت ہے. اور انسان کو ہتھیار ڈال دینا اور بہانوں کی تلاش میں ہونا، یہ ان کی سیرت ہے. یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی سیرت ہے. روشن آیت، بینات آیتوں کو کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے لیے ایک مبہم ہے، نہیں پتہ چل رہا آپ کہہ کیا رہے ہمیں. وہ بھی ان کی سیرت ہے. ہماری سیرت اس سے بالکل برعکس ہے. ہمیں تو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے، یہ تو ہماری ترقی کے لیے، یہ تو ہمارے انقلاب کے لیے. یہ ہے، یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. اس کے بعد ایک تاریخ بیان کی اگلی آیت میں، 100 نمبر آیت، 100 نمبر سورہ بقرہ. پھر ان کی تاریخ بیان کی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابن سوریہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، قرآن نے کہا ہاں جو یہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے. فاسق یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ان آیات بینات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جو گناہوں میں آلودہ ہے، جن کا دل تاریک ہے، جن کا ظرف قرآن کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تاریخ بیان کی. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. آیا یہ یہودی جو ہیں، چاہے وہ علماء ہو چاہے غیر علماء ہو، آیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، میثاق باندھا پورے اپنے تاریخ کے اندر، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں، اس سے پہلے پورے تاریخ یہودیت میں، آیا انہوں نے کوئی بھی جب عہد کیا، آیا اس کو پس پش نہیں ڈالا؟ سوال کیا. اب کلما، جب بھی ان یہودیوں نے کوئی بھی عہد کیا، عہدن نکرا ہے، یعنی کہہ سکتے تھے اب کلما عاہدوا نبذہ فریق، نہیں، عہدن دوبارہ اس لفظ کو تکرار کیا. یعنی جب کوئی بھی انہوں نے عہد کیا، میثاق باندھا، وعدہ کیا، آیا انہوں نے نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ایک فرقے نے، آیا اس عہد کو نہیں توڑا، پس پش نہیں ڈالا، اس عہد کو پھینکا نہیں؟ پھینکا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. اصلاً ان یہودیوں میں سے اکثر مومن نہیں تھے. ان اکثریت میں سے ایک فرقہ وہ تھا کہ جس نے اس عہد کو توڑا، بار بار توڑا، عہد کو توڑا ہے. اس کے بعد تاریخ کو بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ رسول اللہ کے زمانے کے اس یہودیوں کی طرف آتا ہے. آیت نمبر 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، دیکھیں ترتیب قرآن کتنا ہے. ایک پورا ایک کلیہ بیان کیا، ایک فارمولہ بیان کیا، ان کی اس عادت کو بیان کیا، ان کے بہانے کو بیان کیا، سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. فرمایا فاسقوں کا کام ہے. پھر اس کے بعد مختصر کی تاریخ بیان کی. اس کے بعد دوبارہ خداوند متعال نے اگلی آیت میں پھر انہی زمانے کے، جو رسول اللہ کے زمانے کے جو یہودیوں کی بات کی. اب وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی ان کے پاس آیا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کے پاس رسول خدا آئے من عند اللہ، وہ رسول جو اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول جو اللہ کی طرف سے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا جانشین ہے. جب رسول خدا ان کے پاس آئے، مصدق لما معہم، یہ رسول خدا تصدیق کرنے والی شخصیت ہے.
رسول اللہ نے تصدیق کی ہے، تورات میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ تورات اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق رسول اللہ نے خود کی ہے، کی نہیں کی؟ جب بھی یہ رسول آیا جو مصدق ہے، مصدق ہے کس کے؟ تورات کے مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والی شخصیت ہے، مخالف نہیں ہے، تورات کے مخالف نہیں تھے، تصدیق کرنے والے تھے۔ اب بتائیں اگر کوئی رسول آئے اور کہے کہ آپ کی جو کتاب ہے تورات، جو آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو تصدیق ہو رہی ہے کس کی تصدیق ہے؟ یہ تورات کی تصدیق ہے نا، رسول خدا ان کی اپنی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنے ناسمجھ ہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ نعوذ باللہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے یہ اب میں آیا ہوں، یہ کتاب ہے، تمہاری کتاب جو ہے اس کے کوئی نعوذ باللہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، منسوخ نہیں، اس کی حقیقت نہیں تھی نعوذ باللہ، پھر یہ احتجاج کر سکتے ہیں، پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو ہمارے مخالف ہیں، آپ تو ہمارے اپنی کتاب کے خلاف بول رہے ہیں۔ نہیں، یہ مصدق ہیں لما معہم، جو ان کے پاس کتاب ہے اس کے مصدق ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی یہ کہنے والے ہیں کہ تورات جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کا نہ ماننا تورات کی نفی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ہو رہی ہے، یعنی آپ اگر رسول اللہ کو حق مانیں گے تو آپ کے اپنے تورات کی نفی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نفی کریں گے، نفی رسول اللہ، نفی تورات ہے، اور خود رسول اللہ کے وجود خود دلیل ہے آپ کے تورات کے صحیح ہونے پر، ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسی میں اللہ نے نشانی بیان کی رسول اللہ کی، رسول اللہ کی حقانیت کی نشانی بیان کی، آپ کے جسم پہ جو مہر نبوت اس کی نشانی بیان کی ہے، آپ کے صفات کی نشانی بیان کی ہے۔ اب رسول خدا کا وجود ہے ان کے درمیان میں، خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا وجود آیا ان کے اپنے مذہب موسوی کی حقانیت پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ان کی پچھلی جتنے بھی تعلیمات ان پر دلیل ہے نہیں ہے؟ اس کے مصدق حق ہونے پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کے برعکس لے رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں نہیں وہ رسول نہیں ہے نعوذ باللہ، حتیٰ کہ نشانی ہوئی ہے، اقرار بھی انہوں نے کیے، اب کہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تورات کے منکر ہے آپ، در حقیقت آپ تورات کے منکر ہیں، ان نشانیوں کے منکر ہیں، ان معجزات کے منکر ہیں، جو نشانیاں تورات نے بیان کی ان کے آپ منکر ہو، ان کی نفی کر رہے ہو۔ لہٰذا خداوند متعال نے 101 آیت میں یہ بیان کیا، جب ان کے بعض رسول اللہ کی طرف سے آئے جو مصدق تھے، کس کے؟ وہ جو ان کے پاس ہے تورات کے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ جو صاحبان کتاب جو یہودی تھے انہی میں سے ایک فرقے نے، ایک گروہ نے کیا کیا؟ پھینک دیا۔ کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنے پشت پر پھینک دیا، اپنی کتاب کو اپنے پشت پر پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگنور کیا، قبول نہیں کیا اس کو۔ کأنہم لا یعلمون، اس طرح سے گویا کہ وہ بالکل جانتے ہی نہیں ہیں تورات کو۔ تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جب رسول اللہ ان کے پاس آئے، وہ رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، جو مصدق ہے خود تورات کا، اس کے بعد انہی یہودیوں میں سے ایک گروہ نے تورات کو اپنے پشت پر اس طرح پھینک دیا، پیچھے اس طرح پھینک دیا کہ گویا وہ اس تورات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی نشانی ماننا پڑے گا۔ امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں آپ، جو بحث امامت ہے، اس بحث امامت میں آپ چینلز میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ مثلا علی کی ولایت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، عصمت کو دیکھنا چاہیں، وہاں پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ماننا پڑے گا تو بہت کچھ کھونا بھی پڑے گا، اس لیے کچھ بھی نہیں مانا۔ وہ مثال دی ہے نا، ایک استاد نے کہا الف کہو، اس نے کہا الف نہیں کہنا، با کا با نہیں کہنا، جیم کا جیم نہیں کہنا، کہا کہو کچھ تو کہو، اس نے کہا بہت کچھ کہنا پڑے گا مجھے، میں لہٰذا الف ہی نہیں کہوں گا۔ ہاں یہی والا منظر ہے، نہیں کہیں گے۔ ہم اصل مانتے ہی نہیں، اصل ہم تورات کو بھی نعوذ باللہ قبول نہیں کرتے کہ جس میں ان کی نشانی ہے، اور وہ نشانیوں والا پیغمبر آج ہمارے اندر موجود ہے، تو کوئی راہ فرار نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسے کرتے ہم تورات کو ہی نہیں مانتے۔ عہد شکن تھے، یہ عہد شکن تھے، وعدہ خلاف تھے، یہ وعدہ خلافی بنی اسرائیل کی سیرت ہے۔ وعدہ خلافی کریں تو ان کے علماء کی سیرت ہے بنی اسرائیل کی، اگر عام لوگ ہیں تو ان کے عام لوگوں کی سیرت ہے بنی اسرائیل کی، بیان کیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ آئے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، مدینے میں کون تھے؟ یہودی تھے نا، منتظرین ہیں، خود وجود ہے رسول خدا تھے، خود انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کو قبول نہیں کیا، لیکن وہاں پھر معاہدہ ہوا یہ کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، وہ مشرکین ہیں،
اہل کتاب کی طرف سے معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر معاہدہ کیا ہم ٹھیک ہے آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے، ہم آپ کے دشمنوں یعنی مشرکین کی مدد بھی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بھی نہیں، آپ کے مشرکین کے ساتھ بھی نہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں۔ وعدہ خلافی کی یا نہیں کی؟ جنگ احزاب میں کیا ہوا؟ جنگ احزاب میں یا جنگ خندق میں کیا ہوا؟ جنگ خندق میں، احزاب میں ایک حزب یہ یہودی تھے جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف۔ یہ کیا عہد شکنی ہے ہی نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے ہی نہیں ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ قرآن نے بیان کیا، کھول دیا ان کو، ان کے چہرے سے نقاب الٹا دیا قرآن نے کہ یہ ان کی برائیاں تھیں، یہ ان کی عہد شکنی تھی، یہ ان کے بہانے تھے۔ اس طرح انہوں نے ستایا اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، اس طرح انہوں نے بہانے تلاش کیے۔ ان کے علماء کی یہ حالت، ان کے عام لوگوں کی حالت یہ۔ پھر ایک سے بات قرآن کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، رسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خبردار کسی اور نے یہ سلوک نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیلی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو لیکن ممکن ہے صفات بنی اسرائیل تمہارے اندر آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ بہانہ تراشی، بہانے بنانا، حق کی طرف نہ جاننا، حق کو اگنور کرنا، حق کو اوپر سے پشت ڈالنا، کتاب کو اگنور کرنا، اپنے پیچھے پھینک دینا۔ یہ سارا کون ہے؟ یہودی صفت ہے۔ ہمارے لیے عبرت کا، ہمارے عبرت کے لیے، درس کے لیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر یہ پیدا نہ کریں، اس صفات کے متحمل نہ ہو۔ ہم نے کون سی صفات اپنانی ہے؟ ہم نے یہ اپنانی ہے کس کے؟ خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ہم کہتے ہیں نا ائمہ کی طرف تو ہم نہیں ہو سکتے، خوب حضرت خدیجہ کی طرح تو ہو سکتے ہیں نا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کہیں گے خدیجہ تو خاتون تھی، تو ہم تو نہیں ہے نا، نہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ڈٹ جانا، آپ کا سست نہ ہونا، اس راہ پر مقاوم رہنا، ڈٹے رہنا، اس میں ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ بحرانی حالت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ کی سیرت ہے۔ تشنگی میں اور بھوک میں بھی اپنے اس راہ پر، اقوم راستے پر، مضبوط راستے پر، صراط مستقیم پر ڈٹنا اور رسول خدا کا ساتھ دینا، امیر المومنین کا ساتھ دینا، یہ سیرت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اور ڈٹ جانا اور مسلط اندیشی کا شکار ہو جانا کہ ابھی تو وہ نہیں، ابھی تو یہ نہیں، ابھی تو میرے مفاد یہ نہیں، ابھی تو جو ہے مصلحت یہ نہیں، ابھی تو پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے جو ہے کچھ نہ کرنا پڑے گا، ابھی تو بائیکاٹ اور امریکہ سے جو ہے وہ تعلقات بنانا پڑے گا۔ یہ سارے کیا ہے؟ بنی اسرائیلی بہانے ہیں، بنی اسرائیلی صفات ہے۔ یہ ڈٹ جانا، دشمن کے خلاف برسر پیکار ہونا، یہی ہوا نا شیب ابی طالب میں محاصرہ ہوا، وہ محاصرے کے بعد حکومت بھی تو ملی ہے نا۔ یہ ہے، دیکھیں ڈٹنے کا نتیجہ ہے۔ اگر اس وقت ہتھیار ڈال دیتے نعوذ باللہ تو کیا آپ کی مدینے میں حکومت قائم ہونی تھی؟ نہیں ہونی تھی۔ ڈٹنا ہے اور ڈٹنے کے بعد انتظار کرنا ہے، خدا کے اس حکم کا انتظار کرنا ہے، خدا کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اگر ہم ڈٹ جائیں گے اور صابر ہو جائیں گے تو صابروں کے لیے خداوند متعال کی طرف سے نصرت ہے، ڈٹنے والوں کے لیے نصرت ہے۔ اگر ایک فرد، اگر ایک شخص ڈٹے تو اس کے لیے بھی ہے، اور ایک قوم اگر ڈٹ جائے تو اس کے لیے اور بھی بہترین نتائج ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔